الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العلی العظیم۔ یہ آیات سورہ حشر کی اخیر کی آیتیں ہیں۔ ان آیات سے پہلے اللہ پاک نے ایمان والوں کو خطاب کر کے نصیحت اور ہدایت فرمائی تھی کہ دیکھو تقوی اختیار کرو، برائیوں سے بچو، طاعات کی طرف آؤ، اور دیکھو ان غافلوں کی طرح مت ہونا جنہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا، جنہوں نے اپنی ذات کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ تمہیں نصیحتیں ایسے محترم قرآن کے ذریعے سے کی جا رہی ہیں کہ وہ ایسا باعظمت کلام ہے کہ اگر اس کلام کو اللہ پاک کسی پہاڑ پر اتار دیں اور اس پہاڑ کے اندر اللہ حس پیدا کر دیں، سمجھ پیدا کر دیں، جس طرح کی سمجھ ایک انسان کے اندر ہوتی ہے، تو وہ مضبوط پہاڑ اور عظیم چیز وہ بھی اللہ کے خوف سے دب جاتا، پھٹ جاتا۔ مگر ایک انسان غافل کو کیا ہو گیا کہ وہ پتھر سے بھی گیا گزر ہو گیا کہ قرآن کے بہترین مواعظ اس پر اثر نہیں کرتے۔ یعنی اگر پہاڑ کے اندر احساس پیدا کر دیا جائے تو پہاڑ جیسی مضبوط مخلوق اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے گی، لیکن انسان اتنا دل سخت ہے کہ ایسے عجیب انداز میں، مؤثر انداز میں اللہ پاک نصیحت کرتے ہیں اور تم پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اور بتاؤ تمہاری نصیحت کے لیے اور کون سی چیز نازل ہوگی۔ اس مضمون کو بھی اللہ نے گزشتہ آیات میں بیان فرمایا۔ آج کی ان آیتوں میں جس پر اللہ نے سورہ حشر کو مکمل فرمایا ہے، اس کے مضمون کو سمجھنے سے پہلے اللہ نے کہ یہ بات سمجھے کہ یہاں ان آیات کو اللہ اس وجہ سے لائے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن جس سے تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے اور جو اتنا مؤثر ہے کہ اگر آپ پہاڑ جیسی مخلوق کے سامنے بھی پڑھیں اور اس کے اندر احساس پیدا ہو جائے تو وہ بھی پارا پارا ہو جائے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ دیکھو یہ اس ذات باری تعالی کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے جس کی یہ صفات ہیں جو ان آیات میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ نے یوں تو قرآن میں جگہ جگہ اپنے اوصاف، کمالات بیان فرمائے، لیکن قرآن میں دو جگہیں ایسی ہیں جہاں اللہ نے ایک ہی جگہ پر بہت ساری اپنی صفات بیان فرمائی۔ ایک تو آیت الکرسی میں اور ایک سورہ حشر کی ان اخیر کی آیتوں میں اللہ نے تقریباً اپنی 17
صفات بیان فرمائی، صفات کمالیہ، اور یہ اللہ کے قرآن کا اعجاز ہے کہ الفاظ مختصر، لیکن اگر ان الفاظ کی تشریح کرنی پڑ جائے تو بھیک مانگنی پڑ جائے گی الفاظ کے لیے، لیکن اللہ کے کلام کا مفہوم ادا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ باری تعالیٰ کا کلام ہے۔ بہرحال ان آیتوں کی فضیلت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بیان فرمائی۔ مسند احمد اور حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک روایت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان فرمائی ہے کہ جو آدمی ان 3 آیتوں کو صبح میں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر سورہ حشر کی آخر کی یہ 3 آیتیں پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو شام تک اس کے پڑھنے والے کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں تو فرشتوں کی طرف سے دعائے خیر کا ذکر ہے، اور ایک حدیث میں ارشاد ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتے اس کے لیے اللہ سے استغفار یعنی مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں، اور اگر اسی دن اس کا انتقال ہو جائے، یعنی کسی نے اگر صبح میں یہ 3 آیتیں پڑھیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر اگر پڑھنے والے کا انتقال ہو جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہیدوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ آیتیں شام میں پڑھی جائیں اور اس کا انتقال اسی رات ہو جائے تب بھی شہادت کا مرتبہ پاتا ہے۔ غرض یہ اپنی مضامین کے اعتبار سے یہ آیتیں اتنی عظیم ہے کہ اگر اس کو پڑھنے والا صبح میں 3 مرتبہ پڑھے، اسی طرح شام میں 3 مرتبہ پڑھے، تو سارا دن اور ساری رات 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت بھی کرتے ہیں، استغفار بھی طلب کرتے ہیں، اور اگر انتقال ہو جائے تو شہادت کا درجہ بھی ملتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے ان آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہر مومن کو لازم پکڑ لینا چاہیے کہ صبح و شام ان آیات کی تلاوت پر پابندی رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان آیات کو اپنے معمولات میں بنانے کی توفیق اللہ پاک مرحمت فرمائے۔ بہرحال ان آیات میں اللہ نے اپنی 17 صفات بیان فرمائی، جس میں پہلی صفات اللہ بیان فرماتے ہیں عالم الغیب والشہادہ، اللہ ہر پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے، عالم ہے، علیم بذات الصدور ہے، دلوں میں بات آئی اللہ نے جان لی، ہم سے پہلے کیا ہوا ہم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے، ہونے والا کیا ہے ہم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے، ہم کب تک جئیں گے ہم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے، ماضی میں کیا کچھ ہوا ہم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ، اللہ نے اپنے آپ کو ارشاد فرمایا۔ دوسری بات فرمائی هو الرحمن الرحیم، اللہ ہے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، یعنی وہ ہستی ایسی ہے کہ جو مٹائے نہیں مٹتی۔ لوگ ناکام مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت جس طرح اپنوں کے اوپر برستی ہے غیروں کے اوپر بھی برستی ہے۔ اللہ نے آسمان سے بارش کو نازل کیا تو یہ نہیں کہ میرے ماننے والوں پر برسے گی، بلکہ اطاعت کرنے والے فرمانبردار اور نافرمان پر اللہ کی طرف سے رحمت برستی ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو رحمان کے ساتھ رحیم فرمایا کہ میری رحمت کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہمیشہ سے ہے۔ اگر ہمیں کسی چیز پر قدرت ہو جائے تو ہم اگر سخی بنیں گے تو ماننے والوں کے ساتھ بنیں گے، اللہ کا معاملہ اس سے الگ ہے۔
تیسری صفت اللہ نے ارشاد فرمائی الملک، بادشاہ ہے سارے جہاں کا، ایسا مالک ہے کہ فیصلہ کر دے تو نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں، ایسا بادشاہ ہے، عزت اگر کسی کو دے دے ذلیل کرنے والا کوئی نہیں، ذلیل کسی کو کر دے عزت دینے والا کوئی نہیں، ساجی اس کا کوئی نہیں، مشورہ کسی سے کرنے والا نہیں۔ اگر اللہ ایسا کوئی فیصلہ کر دے اس کے فیصلے کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی، بادشاہ ہے، ایسی بادشاہت ہے کہ ایسی بادشاہت کسی کو حاصل نہیں۔ چوتھی صفت اللہ نے ارشاد فرمائی القدوس، وہ سب عیبوں سے پاک ہے، ہر طرح کی کمی، ہر طرح کی برائی اللہ کی ذات سے کوسوں دور ہے، عیب اور نقص کا اللہ کی ذات میں شائبہ بھی نہیں ہے، کمزوریوں اور عیب سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ نے پانچویں صفت ارشاد فرمائی السلام، اس کی ذات سراسر سلامتی ہے، اس کی ذات کے اندر کوئی کمزوری، کوئی آفت اس کو لاحق ہو یا اس کی ذات سے کسی کو تکلیف ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا چھٹی صفت المؤمن، اللہ امن دینے والا ہے، یعنی اس کی ذات، اگر مؤمن کا لفظ کی نسبت بندے کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان والا، اطاعت کرنے والا، لیکن جب اللہ مؤمن کی نسبت اپنی ذات کی طرف کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے امن دینے والا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں ایسا امن دینے والا ہوں کہ میں اپنی مخلوق پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ بہرحال اللہ نے اپنا نام، اپنی صفت ایک مؤمن بھی ذکر فرمائی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق اللہ کے خوف سے بالکل اس بات سے محفوظ ہے کہ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم کرے گا، یا اللہ کسی کے کوئی نیک کام کے اجر کو اللہ ضائع کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا، یا اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ساتویں صفت اللہ نے بیان فرمائی المہیمن، وہ نگہبانی کرنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ آپ سو کر آ رہے ہیں، ہم سب آرام کر کے آ رہے ہیں، یہ بتائیے کیوں نہیں ہمارے ناک میں، کان میں کوئی کیڑا گھس جاتا؟ کون حفاظت کرنے والا ہے؟ ہم سونے کے بعد اپنی ذات سے غافل ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ ہے جو ہر حال میں ہماری حفاظت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جب تک انسان زندہ ہے حفاظت ہوتی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی اس جسم سے روح کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، کیڑے مکوڑے، آپ ذرا نعش کو اپنے گھر میں رکھ کر دیکھیں، ایک رات صحیح سالم نہیں گزر سکتی۔ وجہ کیا ہے کہ جب اللہ نے روح جب تک ہے حفاظت ہوتی رہتی ہے اور اللہ حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے فرمایا مہیمن، نگہبانی کرنے والے تم اپنی ذات کے بھی نہیں ہو، اللہ ہے جو ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ آٹھویں صفت اللہ نے بیان فرمائی العزیز، زبردست ہے، ایسا زبردست ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی سر نہیں اٹھا سکتا۔ اور اگر اللہ نے کسی کے خلاف کوئی فیصلہ کر دیا، کہیں عذاب کا فیصلہ کر دیا، تو اس کی طاقت کا کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، ایسا زبردست ہے۔ ہم اپنی بیماریوں سے نہیں لڑ سکتے، اور اللہ رب العزت والجلال پل بھر میں اگر کسی کو شفا دینے چاہیں تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے نویں صفت اپنی بیان فرمائی الجبار، خرابی کا درست کرنے والا ہے،
جبار کے معنی آتے ہیں کسی کو زبردستی اپنی طاقت اور قوت سے اس کی اصلاح کر دینا۔ دیکھیے عربی کے اندر ایک لفظ بولا جاتا ہے جبیرہ، جس کے معنی آتے ہیں پلاسٹر کے۔ جب آدمی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو پلاسٹر سختی کے ساتھ اس طرح پیر پر یا ہڈی کے ٹوٹنے کے مقام پر اس کو باندھ دیا جاتا ہے کہ وہ ہڈی کو ہلنے نہیں دیتا۔ تو جبیرہ اس کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سختی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ وہ ہڈی کو پکڑے رہتا ہے۔ تو جبار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر کسی کو سدھارنے پر آ جائے تو اپنی طاقت سے ایسا درست کر دیتا ہے کہ ٹھکانہ نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ نے اپنی صفت بیان فرمائی، الجبارو، یعنی ظلم کرنے والے۔ فرعونوں یہ مت سمجھنا کہ ہماری طاقت کے آگے کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ اگر چاہ لے تو تمہاری طاقت کے آگے تمہاری طاقت کا وجود باقی نہیں رہے گا، وہ اپنی طاقت سے ہر ایک کو درست کر سکتا ہے۔ 10ویں صفت اللہ نے بیان فرمائی اپنی، المتکبر، وہ بڑی عظمت والا ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے مقابلے میں حقیر ہے، حقیر ہے، حقیر ہے۔ عزت بہرحال اللہ کی ذات کو حاصل ہے۔ 11ویں صفت اللہ نے بیان فرمائی، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات کو بکنے والے چاہے بکتے رہیں لیکن اللہ لوگوں کے شرک سے پاک ہے۔ اللہ کی شان، عظمت، اس کی حکومت، قدرت، صفات کسی مخلوق میں آ ہی نہیں سکتی۔ ہر مخلوق اس کا یعنی اللہ کا شریک بننے سے قاصر ہے، اور جو بنا رہے ہیں وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ عما یشرکون۔ 12ویں صفت اللہ نے بیان فرمائی، هو الخالق، وہ پیدا کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ کائنات جس طرح سائنس کہتی ہے کہ وجود اتفاقاً ہو گئی، نہیں، اللہ نے بنایا تو کائنات کو وجود ہوا۔ ایسا نہیں کہ پانی تھا، ایسا بلبلا ہوا اور ایسا اچانک سے وجود میں آ گئی، نہیں، اللہ نے چاہا تو کائنات وجود میں آئی ہے، اتفاقاً پیدا نہیں ہوئی۔ اسی طرح ہمارے ہاں اولاد کا وجود کا ہونا یا دنیا میں کسی بھی مخلوق کا پیدا ہونا اچانک سے نہیں ہوتا، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تو چیز عدم سے وجود میں آتی ہے۔ اللہ نے 13ویں صفت اپنی بیان فرمائی، الباری، ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے۔ ایسا ٹھیک ٹھیک کہ اللہ کا ہر کام اس کی حکمت کے موافق ہوا کرتا ہے۔ یعنی ایسا ٹھیک ٹھیک بنایا کہ کان کا جو مقام تھا وہ کان کو ملا، ہاتھ کا جو مقام تھا وہ ہاتھ کو ملا، انسان کے موافق جو اس کی صورت تھی اس کو وہ صورت ملی۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ اگر آنکھ ہمارے سینے پر ہوتی کتنا برا لگتا، اگر کان ناک کی جگہ ہوتی یا ناک کان کی جگہ ہوتا نظام عجیب لگتا، سونڈ کی طرح ہماری ناک ہو جاتی کتنا برا لگتا۔ لیکن اللہ نے ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک بنایا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا المصور، وہ شکل بنانے والا ہے۔ آپ دیکھیں نطفہ بحیثیت نطفہ سفید ہوتا ہے، سب کے جراثیم ایک طرح سے ہوتے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ آپ نطفے کو ایک جگہ رکھیں اور دوسرے نطفے کو ایک جگہ رکھیں، دونوں دکھنے کے اعتبار سے برابر ہیں، لیکن ایک نطفے سے لڑکا بنتا ہے، ایک نطفے سے عورت بنتی ہے، ایک نطفے سے جانوروں کا وجود ہوتا ہے، نطفہ بحیثیت برابر، لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ ایسی تصویر بناتے ہیں اللہ کہ کسی کو انسان بنا دیا، کسی کو جانور بنا دیا، انسانوں میں کسی کو کالا بنا دیا، کسی کو گورا بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا، کسی کو مرد بنا دیا۔ یہ صورت بنانے والے اللہ رب العزت والجلال کی ذات ہے، کوئی نہیں ہے جو نطفوں سے صورتوں کو بنانے کی طاقت رکھتا ہو۔ اللہ نے فرمایا لہ الاسماء الحسنی، میری 15ویں صفت یہ ہے کہ اس کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں،
وہ نام جو اعلیٰ درجوں کی خوبیوں اور کمالات پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ کے اتنے اچھے اچھے نام ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ 99 نام ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو ان ناموں کی پابندی کرتا ہے اللہ اس کو بہترین مقامات عطا فرمائیں گے۔ پھر 16ویں صفت اللہ نے فرمائی یسبح لہ ما فی السماوات والارض۔ اے انسان، اگر تو اللہ کی تعریف نہیں کرتا تو اللہ کو تیری تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے تو چرند پرند، ہوا، فضا، خلا، آسمان اور آسمانوں کے اندر، زمین اور زمین کے اندر جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اپنے حال سے، اپنے زبان سے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ تیری پاکی بیان کرنے کی اللہ کو کوئی ضرورت، کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا کمال بیان کیا کہ میری تعریف تو ہر چیز بیان کر رہی ہے۔ 17ویں صفت اللہ نے بیان فرمائی وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وہ ایسا ہے جو بڑا زبردست ہے، حکمت والا ہے، یعنی اس کی تعریفیں ایسی ہیں، کمالات ایسے ہیں کہ جو انتہائی اللہ کے ساتھ، غلبے کے ساتھ اللہ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس مضمون پر اللہ نے سورہ حشر کے مضمون کو مکمل کیا۔ ان کمالات، ان صفات، ان 3 آیتوں کے متعلق احادیث میں اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، بلکہ ان 3 آیتوں سے پہلے ایک آیت ہے لو انزلنا هذا القرآن۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور اس کے ساتھ ان 4 آیتوں کو لو انزلنا هذا القرآن سے لے کر اخیر تک اگر پڑھ کر کسی بیمار پر دم کر دیا جائے تو اللہ اپنے ناموں کی اتنی لاج رکھتے ہیں کہ اللہ بڑی سے بڑی بیماری کو اللہ شفا کی نعمت سے تبدیل فرما دیا کرتے ہیں۔ لہذا ان آیات کو زبانی یاد رکھنا چاہیے اور صبح و شام ان آیات کے پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور حدیث میں جس طرح آیا کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اس کو پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ صبح پڑھیں۔ کیا معلوم کہ آج کا دن ہمارے لیے ہماری موت کا اللہ کی طرف سے مقدر ہو۔ اگر ہم نے صبح میں اس کو 3 مرتبہ پڑھا ہوگا تو شہادت کا درجہ ملے گا۔ اسی طرح رات میں اگر پڑھا ہوگا اور انتقال ہو جائے رات میں، شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ اسی طرح 70,000 فرشتے ان 3 آیتوں کے پڑھنے والے کے لیے سارے دن اور ساری رات دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اس مضمون پر ان مضامین کی بڑی قدر و قیمت ہے اللہ کی نگاہ میں، اس لیے اس کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے تعارف میں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ وہی ذات ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ چھپی اور کھلی ہر بات کو جاننے والا ہے۔ آپ جتنا چھپائیں لیکن اللہ سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی۔ وہی اللہ ہے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو بادشاہ ہے، تقدس کا مالک ہے، سلامتی دینے والا ہے، امن بخشنے والا ہے، سب کی حفاظت کرنے والا نگہبان ہے،
بڑے اقتدار والا ہے، ہر خرابی کی اصلاح کرنے والا ہے، بڑائی کا مالک ہے، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، وجود میں لانے والا ہے، صورت بنانے والا ہے۔ اسی اللہ کے سب سے اچھے نام ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ تمام اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتی ہیں، اور اللہ وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔